یاد لب یک شب خواب راه نداشتم، کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. درود پڑھیں محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعظم پر موجود ہیں، اور ہر مرتبہ کی طرح انشاءاللہ نہ ختم ہونے والا رزق پا رہے ہیں. وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو باقی ہے. نہ فقط رزق باقی ہے بلکہ ہماری اور آپ کی بقا کا انحصار بھی اسی ذکر پر ہے. ذکر ازا ہماری وجہ سے نہیں، ہم ذکر ازا کی وجہ سے ہیں. یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے آپ کے اور ہمارے لیے یہ ایک دروازہ کھولا ہے جسے ہم دریچہ معرفت کہہ رہے ہیں. اور جیسے جیسے یہ مجالس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، امید رکھتا ہوں کہ معرفت کے درجات بھی بلند ہو رہے ہوں گے. جیسے جیسے یہ چاند بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہمارے قدم بھی اپنے زمانے کے امام کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. اور ان مجالس اعزا سے ہمارا یہ سفر جس میں سین اور صاد دونوں سے سیر شامل ہے، جس میں دمہ اور فتح دونوں کے اعتبار سے مقام کہیے یا مقام کہیے دونوں شامل حال ہیں. اور جیسا کہ ہمارا طریقہ ان مجالس میں رہا کہ ہر مجلس میں ایک دو اصطلاحات ضرور سمجھائی جاتی ہیں تاکہ آئندہ کا سفر اور آسان ہو جائے. ان مجلس اعزا سے جو درجہ بلند ہو رہا وہ کس اعتبار سے آئیے بتلاتے ہیں.
عزیزو، ایک کلمہ ہے مقام اور ایک کلمہ ہے مقام۔ جب ہم مقام کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور جب ہم مقام کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ مقام کسی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی آپ اپنے گھر میں تھے اور اب حسینیہ آ گئے، مجلس کے بعد حسینیہ سے دوبارہ اپنے گھر چلے جائیں گے، تو آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آئے ہیں سفر کر کے۔ اسے اگر ایک اور کلمے میں بیان کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سیر کی ہے، سین سے سیر۔ سین سے جو سیر ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہوتی ہے، لیکن وہ جو دوسرا کلمہ تھا جس پر ہم نے فتح دیا یا زبر دیا مقام کے ساتھ، تو مقام کا مطلب ہوتا ہے درجہ۔ مقام جگہ، مقام درجہ۔ تو ایک سفر وہ ہے جو مقام سے مقام تک کا ہے، اور ایک سفر وہ ہے جو مقام سے مقام تک کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہے؟ طے ہم نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے فقط مقام سے مقام کا سفر کرنا ہے یا مقام سے مقام تک کا سفر کرنا ہے۔ وہ جو مقام سے مقام تک کا سفر ہے وہ تو سین سے سیر کہلایا، لیکن وہ جو مقام سے مقام تک کا سفر ہے وہ صاد سے سویر کہلایا۔ اس سویر کا مطلب کیا ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یعنی ہر لمحے میں اور آپ گویا ٹرانسفارم ہو رہے ہیں۔ ابھی اس درجے میں تھے، اگلا لمحہ گزرا، اگلے درجے میں آ گئے، گویا اس لمحے سے ٹرانسفارم ہو کر اگلے درجے میں چلے گئے۔ یہ جو سفر کہلایا، یہ کون سا سفر ہے؟ یہ ایسا سفر ہے کہ جیسے آپ نے کسی بیج کو زمین میں بویا تھا، وہ آہستہ آہستہ پہلے کوپل بنا، پھر پودا بنا، پھر درخت بنا، پھر پھلدار درخت بنا۔ گویا بیج سے پھلدار درخت تک کا سفر کیا کہلائے گا؟ یہ مقام سے مقام تک کا سفر تھا، جو سین سے نہیں سواد سے سویر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزرتا ہوا ہر لمحہ اس بیج کو اپنے کمال کی طرف لے جا رہا تھا۔ بس بالکل اسی طریقے سے میں اور آپ مجلس سید الشہداء میں آ گئے ہیں۔ گزرتا ہوا ہر لمحہ مجھے میرے مقام سے اگلے مقام کی طرف لے جا رہا، اور الیک المصیر، ہم ہر لمحے ٹرانسفارم ہو رہے ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ کربلا والوں سے نور لے رہے ہیں، کربلائی رنگ اختیار کر رہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب اگر مجلس عزا میں یہ شے مس ہو جائے تو پھر نصیب میں وہی سین کا سفر آئے گا اور مقام سے مقام تک کا سفر آئے گا۔ اس اعتبار سے اب مجلس عزا عزیزوں یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کی مجلس کا موضوع بھی نصرت امام زمان ہے۔ جب ہر قدم امام زمان کی طرف بڑھ رہا، اور اس اعتبار سے آج کی خاص اس مجلس کے توسط سے جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے بہت اہم آیت ہے۔
اگرچہ تمام آیات قرآنی آیات ہیں، ہر آیت کی شان اپنی جگہ ہے، اور یوں کہیے اگرچہ اس موضوع کو پھر کبھی اٹھانا تھا لیکن ابھی زبان پر بات آ گئی ہے اور ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات کر لی جائے۔ قرآن کریم کے 114 صورتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئی، مختلف انداز سے نازل ہوئی۔ ایک شے ہے جو کہ ان صورتوں کی شان نزول ہے، یعنی کون سا سورہ کب کہاں کیسے کن حالات میں نازل ہوا۔ جب اس اعتبار سے نظر کرتے ہیں تو یہ اس کی شان نزول کہلائے گا۔ کسی آیت کے بارے میں گفتگو کریں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تو جو حالات بتائے جائیں گے یہ شان نزول ہوگا۔ لیکن ایک اور شے ہے جو کہ اس سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے شان تلاوت۔ شان تلاوت کیا ہے؟ شان تلاوت یہ ہے کہ وہ آیت کب کہاں کس نے کن حالات میں تلاوت کی۔ سورہ مریم شان نزول سب جانتے ہیں، کس حوالے سے سورہ آیا، کب آیا، کیوں آیا۔ لیکن جب شان تلاوت کی بات کی جائے گی تو جعفر طیار کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا کہ کن حالات میں کہاں پر تلاوت کی۔ پورا قرآن تھا، کہیں سے پڑھ دیتے، سورہ مریم ہی کی تلاوت کیوں کی؟ تو کچھ تو ایسا تھا وہاں پڑھنے والا ایک کہ وہاں جس قدر افادیت اس سورہ کی تھی شاید کوئی اور سورہ پڑھ کر وہ فائدہ حاصل نہ ہوتا، تو یہ شان تلاوت کہلایا۔ بالکل اس اعتبار سے آپ کے سامنے میں سورہ محمد کی تلاوت کر چکا، آیت کا نشان بھی ساتھ ہے۔ سورہ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے نازل ہوا، لیکن جو اصول اور ضوابط اور قانون اس آیت کے اندر موجود ہے وہ فقط ماضی سے متعلق نہیں ہے تا قیام قیامت کے لیے ہے۔ یعنی نزولی اعتبار سے پاسٹ کی بات ہو رہی ہوگی، لیکن جو جوہر اس میں چھپا ہے، جو حکم اس میں چھپا ہے، اس کا تعلق رہتی دنیا تک کے لیے ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کا اطلاق فقط ماضی پر نہیں بلکہ کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے سورہ متفففین کے باب میں بیان کیا گیا کہ آیت تو کم تولنے والوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن اس آیت کا تعلق نزولی اعتبار سے تو ان کے اعتبار سے ان کے لحاظ سے تھا، لیکن اگر قانون دیکھیں تو تا قیام قیامت جو کوئی بھی ناپ تول میں کمی کرے گا یہ آیت اس سے مخاطب ہوگی۔ اگر سورہ جمعہ کے اندر اس اعتبار سے قرآن کہہ رہا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تورات کو تو لیا مگر تورات سے کچھ نہ لیا، اس سے اچھا ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے۔ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ لیا تورات کو لیکن تورات سے کچھ نہ لیا۔ مثال کیا ہے؟ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس پر کہ بوجھ لاد دیا ہو۔ آیت قرآنی علماء یہود کے لیے ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے،
لیکن جب اصول پر بات ہوگی تو اصول کا تعلق فقط علماء یہود کے دور سے نہیں ہے، فقط تورات سے نہیں ہے، بلکہ اصول کا تعلق تو تا قیام قیامت تک ہے۔ اس اعتبار سے اگر کسی نے قرآن کو لیا ہو مگر قرآن سے کچھ نہ لیا ہو تو اصول پروردگار وہی ہے۔ تو آیت یوں ہو جائے گی کہ مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها، کہ ان لوگوں نے قرآن تو لیا مگر قرآن سے کچھ نہ لیا۔ تو پھر مثل کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ اصول اپنی جگہ موجود ہے۔ اگرچہ یہاں پر بھی قرآن کی جو معجزانہ روش ہے اس پر دقت کیجئے، جہاں بھی انسان کو جانور کے برابر کھڑا کیا ہے وہاں جانور کے حقوق کا تحفظ بھی کیا ہے، وگرنہ جانور کیس فائل کر دیتا کہ کہاں یہ نالائق انسان اور کہاں میں ذمہ دار جانور، ہم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے جب اب یاد رکھیے گا، یا کچھ تو ہوم ورک آپ بھی کیجئے نا، ساری محنت تو میں نہیں کروں گا، اب جائیے قرآن میں ڈھونڈیے، جہاں جہاں بھی انسان اور جانور کو درمیان میں لے آتا ہے فوراً جانور کے حقوق کا تحفظ ہوتا۔ میں نے تو بھی یہ والی آیت پڑھی نا، کیا کہا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، فوراً کہتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بلکہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے جس نے ہماری آیات کو ہی جھٹلا دیا ہے۔ وہ جانور ہماری آیات کو نہیں جھٹلا رہا، یہ نالائق انسان ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ کور کیا اس کو۔ ایک اور جگہ کہتا سورہ اعراف 179 میں، آیت طویل ہے، آخری ٹکڑا پڑھوں گا، کہ اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں، آیت رکی نہیں، آگے چلی، بل ہم اضل، نہیں بلکہ اس سے بدتر، جانور سے بدتر ہو گئے، جانور کے برابر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اصول قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اب اگر یہ آپ نے سن لیا تو آئیے اس سورہ کی چیدہ خصوصیات سنتے ہیں اور نصرت امام زمان علیہ السلام سے متعلق یہ آیت کس طریقے سے ہے اس کا بیان سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ماحول کو ایک بلند ترین آواز سے درود پڑھ کر معطر کر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد محمد بلند تر صلوات، صلی علی سورہ مبارکہ محمد قرآن مجید کا 47 نمبر کا سورہ، اللہ اکبر، بہت ہی جامع سورہ ہے۔ مناقب اس سورہ کے یہ بیان ہوئے ہیں کہ جو سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہے بہت توجہ، تفکر اور تدبر کے ساتھ، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، معرفت کے ساتھ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم نے اس کے لیے جو فضیلتیں رکھی، پہلی فضیلت یہ ہے کہ روز قیامت جب یہ شخص اپنی قبر سے برآمد ہوگا تو جس طرف بھی رخ کرے گا اسے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہت ہے، بہت توجہ، یہ خوش نصیب ترین انسان ہے جو کہ جہاں نظر اٹھائے وہاں رسول اللہ نظر آئے۔ فقر و فاقہ رخصت ہو جائے گا، اگر کوئی تنگ دست ہے، فقر اور فاقے میں زندگی بسر ہو رہی ہے، سورہ محمد کی تلاوت کرے، پروردگار کشائش عنایت فرمائے گا۔ اسی اعتبار سے پروردگار عالم غافلین میں شمار نہیں کرے گا اس شخص کو جو کم از کم رات کو سونے سے پہلے سورہ محمد کی تلاوت کرتا ہے۔ مناقب اور بھی ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں، آگے چلیں۔ اس سورہ کی خاص 7ویں نمبر کی آیت کے اندر پروردگار عالم نے اعلان اس انداز سے فرمایا کہ یا ایھا الذین
آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. گویا پروردگار عالم بے ایمانوں سے خطاب نہیں کر رہا، ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے. یہ ایمان والے کون ہیں؟ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن نے ایک فصل قائم کی ہے کہ اسلام لانے والے کون ہیں اور ایمان لانے والے کون ہیں. کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم تو اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے قلوب میں اترا نہیں ہے. وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو دائرے میں داخل تو ہو گئے ہیں لیکن دائرے کے مرکز سے دور ہیں. جب دائرے میں داخل ہوا جاتا ہے تو دائرے کے مرکز سے دور ہوتا ہے انسان، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے مرکز میں آتا رہتا ہے، اسی مرکز ہی کو تو عربی میں قلب کہتے ہیں. تو جب تک قلب سے متمسک نہیں ہوتا تو گویا اس کا قلب اور اس دائرے کا قلب ملا نہیں ہوتا. یہاں قلب قلب سے ملا، وہیں پر امام نے سند دے دی کہ اب جب ہمارے پاس آنا تو ہمیں سلام کرتے ہوئے اس بات کا اقرار ضرور کر لینا کہ قلبی لقلبکم سلم، میرا قلب آپ کے قلب سے جڑ گیا ہے. تو جب قلب قلب سے جڑ جائے، یہ ہے ایمان. ایسے ایمان والوں سے پروردگار مخاطب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے اقدامات کی، تمہارے ایکشنز کی، تمہارے افعال کی، تمہاری ایکٹیویٹیز کی جو تم پرفارم کر رہے ہو، ثبت، ہم مستحکم کریں گے، ہم اس میں استقامت عطا کریں گے، ہم تمہارے قدموں کو جمع دیں گے. قدم ہم نہیں اٹھائیں گے، قدم تم اٹھاؤ گے، استقامت ہم دیں گے. توجہ ہے؟ تو وہ جو ثبت اقدامکم، یہاں تک آپ نے آج سن لی. اب آگے چلیں. جملہ شرطیہ ہے، ان تنصروا، اگر کرو گے تو پھر ہم بھی مدد کریں گے، اگر نہیں کرو گے پلٹ دیجئے تو بھول جائیے کہ ہم مدد کریں گے. کون کہہ رہا؟ اللہ جل جلالہ، وہ جو قادر اعلیٰ ہے، وہ جس کے فرمان پر کسی کا فرمان غالب نہیں ہے، وہ کہ جس کی حکومت مغلوب نہیں ہوتی ہے، وہ جو چاہتا ہے فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ، جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ کہہ رہا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ مدد کون سی ہے؟ مختصراً بیان کر دیں. مقام تکلیف کے اندر پروردگار کی مدد پہلے نہیں آتی، پہلے بندہ قدم اٹھاتا ہے، مدد بعد میں آتی ہے. تکوینی اعتبار سے مدد پہلے آ جائے گی، تم دنیا میں بعد میں آؤ گے، تمہاری غذا کا انتظام ہم پہلے کریں گے. تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری غذا کیا ہے، لینی کہاں سے ہے اس کو تو چھوڑ دو، تمہیں غذا کا ہی معلوم نہیں ہوگا. ہم تمہاری غذا کا انتظام تم سے پہلے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہو مخلوق، ہم ہیں خالق. خالق مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے. خالق مخلوق کی ضرورت کو، بہت توجہ، مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے. تو بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ مخلوق کی ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت کیا ہے. یہ دانا، یہ پانی، کیا میں اور آپ اس دنیا میں فقط دانا اور پانی کے لیے آئے ہیں؟ The answer is big no. جی نہیں، ہم اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے مقام کو
حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. I repeat my words. میں نے اب مقام نہیں کہا, مقام کہا, اور آپ سمجھ گئے, اس لیے بتایا تھا کہ ہم تو اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس مقام تک جانے کے لیے مجھے کچھ ضروریات درکار ہیں جو پروردگار عالم نے مہیا فرمائی ہیں. ان ضروریات میں سب سے اہم ضرورت کیا؟ ہدایت. اس نے ہدایت کے سلسلے کو مجھ سے پوچھ کر جاری نہیں کیا. یقیناً جس پہلے انسان کو دنیا میں اتارا ہادی بنا کر اتارا, بعد میں آنے والے کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے میرے لیے تو کوئی ہادی نہیں تھا. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. ہادی نہیں تھا, نہیں کہہ سکتے, دلیل ختم ہو گئی. ہادی پہلے آیا ہے اور جس نے ہدایت لینی ہے وہ بعد میں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دانے پانی کا بندوبست فقط پہلے نہیں کیا, اس نے ہدایت کا بندوبست بھی پہلے ہی کر دیا ہے. یہی تو اصل ضرورت تھی. بس عزیزوں, اب کہہ رہا, جب سب کچھ تو خود کر رہا ہے لیکن بعد میں کہتا یہ تو تکمیناً معاملہ تھا نا, جب تشریعاً معاملہ آئے گا تو کہتا ہے اگر تم میری مدد کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. یہاں تک کہ اگر جنگ ہو رہی ہو, اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ قتال بھی ہے کیونکہ اس میں جہاد سے متعلق اور قتال سے متعلق آیات ہیں. اس اعتبار سے سورہ محمد سورہ قتال بھی کہلاتا ہے. تو اسی کے اندر یہ والی آیت ہے کہ تم چلے تو گئے ہو جنگ کرنے کے لیے, لیکن یعنی جنگ کرنے کے لیے آؤ, اپنے گھر سے قدم نکالو, اسلحے کو بے نیام کرو, اب لڑنا شروع تو کرو, مدد ہم کریں گے. یوں نہیں ہوگا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے اور کہو اے اللہ نیست و نابود کر دے میرے دشمن کو, اور ایک آندھی چلے گی اور دشمن چلا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تمہیں گھر سے نکلنا پڑے گا, تمہیں مشقت کرنی پڑے گی, اس کے بعد ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. سامنے پھر بھی نہیں آئیں گے, سامنے تم لڑ رہے ہوگے, پیچھے فرشتوں کی قطار موجود ہوگی. ہم نے دیکھا ہے نا, تاریخ میں ایسا ہوا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے سورہ قتال کے اندر ہی کہہ رہا ہے ان تنصروا ینصرکم, اگر تم مدد کرو تو ہم مدد کریں گے. پروردگار, ہم ٹھہرے مخلوق, تو ٹھہرا خالق. ہم ہیں کمزور اور تو ہے طاقتور. ہم ہیں فقیر اور تو ہے غنی. تو پہلے درجے میں تو غنی ہے, تو پھر یہ مدد کا طلب کرنا کیسا؟ اور دوسرے درجے میں کیا میں اور کیا میری مدد. میں تو خود نماز میں تکرار کر کر کے کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پروردگار نے, تم نے 17 رکعت نماز پڑھ لی اور ہر رکعت میں اکثر میں تم نے جہاں جہاں سورہ پڑھے تو تم نے یہی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار نے سورہ محمد میں فقط ایک مرتبہ کہہ دیا ان تنصروا ینصرکم, اگر تم میری مدد کرو تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. گویا آپ تکرار کرتے جائیے کہ پروردگار میری مدد کر, میری مدد کر, تو وہ پلٹ کر کہتا ہے تم تو میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. تو پروردگار اب یہ بھی بتلا دے کہ تیری مدد کیسے کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, میرے جملے اگرچہ اس مجلس کے عنوان سے متعلق ہیں لیکن ان کو ریوائنڈ کر کر کے سنیے گا, آپ کو جگہ جگہ کام آئیں گے. وہ کیا, یہ جو ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں اس تفسیر کا ایک اسلوب ہے, اور اسلوب یہ ہے کہ القرآن یفسرہ بعضہ بعض, قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح بیان کرتا ہے.
یعنی قرآن ہی کا حصہ قرآن ہی کی شرح بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام الہی ہے. کلام الہی کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کیا پیش کیا جائے گا؟ تو پہلے درجے میں تو خود کلام الہی ہی پیش کیا جائے گا. کسی شاعر سے پوچھیں کہ آپ کے اس شعر کا مطلب کیا ہے. اگر چچا غالب یہاں آ جائیں, ہم چچا غالب سے پوچھیں کہ چچا یہ آیت, یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, تو جانتے ہیں غالب کا اسلوب کیا تھا؟ ان سے جب کوئی شعر کا مطلب پوچھتا تھا تو نثر میں تھوڑی بتاتے تھے, بلکہ فی البدی ایک اور شعر کہہ دیتے تھے, کیونکہ شعر کو سمجھانے کے لیے شعر ہی کا سہارا ہوگا. شعر کو نثر سے نہیں سمجھا سکتے. تو یہ کلام ہے, کلام معصوم, یعنی خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کو سمجھانے کے لیے سامنے کیا رکھا جائے؟ خدا کا کلام رکھا جائے گا. اسی لیے جب امام سے پوچھا جاتا کہ مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے, میرا مولا کہتا کیا تم نے فلانا آیت نہیں پڑھی ہے؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. آیت سے آیت چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ مطلب ہے, لیکن امت کی تربیت دیکھنے کے لیے, امت کی تربیت کرنے کے لیے کیا تم نے فلانا آیت نہیں پڑھی؟ کیسے قرآن کی سورت دوسری سورت کی تفسیر بیان کر دیتی ہے. بس عزیزو بالکل اسی طریقے سے اس کو کہتے ہیں تفسیر. یاد رکھیے گا اصطلاح میں, یعنی تفسیر یہ ہوئی کہ میں نے خدا کے کلام کو پڑھا اور اس کے معنی اور مفاہیم کو اخذ کیا, لیکن دوسری شے ہوتی ہے تطبیق. یعنی میں نے پہلے کوئی عقیدہ بنایا, پھر ڈھونڈنا شروع کیا کہ ملتی جلتی آیت کون سی ہے, جو ملی اپنے عقیدے کو قرآن پر چڑھا دیا. یہ تفسیر نہیں ہوئی, یہ تطبیق ہوئی ہے. تفسیر یہ تھی کہ عقیدے کو قرآن سے لینا تھا, قرآن پر اپنے عقیدے کو تھوپنا نہیں تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تفسیر اور تطبیق مشکل تو نہیں. اللہ تطبیق یا رسول اللہ. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. یہ نہ کریں. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر. تفسیر نہیں کر رہا, تطبیق کر رہا ہے. اپنے جہل کو قرآن پر چڑھا رہا ہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن سے نور لے کر اپنے جہل کو زائل کرنا تھا. اللہ اکبر. تو اسلوب اس مجلس کا خاص یہی قرار پائے گا کہ پروردگار اب تو ہی بتلا کہ تیری مدد کیسے کریں. تو پروردگار عالم نے دوسرے مقام کے اوپر سورہ مبارکہ صف, قرآن مجید کا 61 نمبر کا سورہ اور 61 نمبر کے سورے کی 14 نمبر کی آیت. نسبتیں قائم کرنے کے بچے کو بھی یاد رہ جائے گا کہ مولانا نے کون سی سورہ سے جواب دیا تھا اور آیت کا نمبر کیا تھا. کربلا شناس مجمع سامنے بیٹھا ہے نا. صف کو صف کیوں کہا ہے؟ سورہ مبارکہ صف کا نام صف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر کسی صف کا بیان ہے جس کی توصیف یہ ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص, کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, کہ آندھیاں آئیں طوفان آئے, یہ دیوار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو آؤ 61 ہجری میں آتے ہیں. 61 ہجری میں کوئی صف نظر آ رہی ہے جو کأنہم بنیان مرصوص ہے؟ سمجھ میں آیا؟ مختصر سی ہی صحیح, 72 کمپوننٹس پہ مشتمل صحیح.
اس دیوار کے 72 اگر بلاکس ہیں، اس اعتبار سے چھوٹی سی ایک دیوار بنی ہے، لیکن مضبوط ایسی ہے کأنہم بنیان مرصوص۔ اور صف کی کوالٹی تو دیکھیے، صف کی انفرادیت تو دیکھیے کہ اگر قطار بنا کر یہ صف کھڑی کر دی جائے تو اس صف کے اندر اگر عمر کے اعتبار سے صف کو بنایا جائے تو ایک کونے میں 95 برس کا بوڑھا نظر آ رہا، دوسرے سرے میں 6 مہینے کا علی اصغر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس دیوار کی مضبوطی کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی چاہیے۔ کل کہہ چکا کہ اصغر ان کے گھر میں اصغر ہے، لیکن ہمارے لیے وہ اصغر کتنا اکبر ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ یہ نسبتیں ان کے گھر میں ہیں اس لیے کہ سب بیٹوں کا نام علی ہے، اصغر نام نہیں ہے۔ اصغر کا مطلب کیا؟ یعنی چھوٹا، یعنی اصغر تو نسبت دے رہے ہیں نا، نام تو علی ہے، اور جس کا نام علی ہے تو علی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، علی علی ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی ہے جھولے میں، علی جھولے میں ہے تو بھی علی ہے، علی بستر رسول پہ ہے تو بھی علی ہے، علی دوش پیغمبر پر ہے تو بھی علی ہے، علی تو علی ہے۔ بہت توجہ، کل کہہ رہا تھا نا، اس میں بامسمہ کی بحث ہی یہی ہے۔ بھیا آپ اور میں جب اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں نا تو بھائی پوچھے کیا نام ہے، ہم کہتے ہیں علی۔ اب پوچھے کیوں نام رکھا ہے، میں نے مولا کے نام پہ نام رکھا۔ بچی کا نام رکھا، بچی کا نام کیا ہے، کہا بچی کا نام فاطمہ ہے۔ تو فاطمہ کیوں رکھا ہے، کہا بیوی کے نام پہ نام ہے۔ کیا نام رکھا، راضیہ۔ راضیہ کیا ہے، کہا بیوی کا لقب ہے۔ اگرچہ لقب کہتے ہیں لیکن وہ تو نام ہے۔ 9 نام ہیں بیوی کے جو اللہ نے دیے ہیں۔ راضیہ اللہ نے نام دیا ہے، مرضیہ۔ اب آپ کے پاس میرے پاس ایک دلیل ہے، کیا بچی کا کیا نام ہے، ہم کہیں گے مرضیہ۔ کیوں، کہا بیوی کا نام ہے، بس اس کے بعد اور کوئی دلیل نہیں ہے، بس اتنا جواب کافی ہے، بیوی کا نام ہے۔ توجہ ہے، یعنی آپ اور میں جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو نسبت سے رکھتے ہیں کہ چونکہ وہ میرے نظر میں محترم ہیں، میں ان کے نام پر اپنا نام رکھ رہا ہوں، بچی کا نام رکھ رہا ہوں۔ ممکن ہے ایسے بہت سے اچھے نام ہو سکتے ہیں، مثلا اگر کسی نے نام رکھا عبد الرحمن، نام بہت اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن صاحب کا نام عبد الرحمن ہے وہ کردار کے اعتبار سے بھی عبد الرحمن ہوں۔ ابن ملجم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نام تو ہے اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، لیکن کام سارے شیطان کا والے ہوئے۔ تو یہ ممکن ہے کہ کسی کا نام تو عبد الرحمن ہو، نام تو عبداللہ ہو، لیکن کام جو ہے وہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہو رہے ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، بہت توجہ، کہ جب نام ہم رکھتے ہیں تو ہم جہل رکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے کل میں کیا ہو جائے گا۔ ہم تو پوری کوشش کر رہے کہ بچہ رحمان کا بچہ رہے، لیکن یہ بڑا ہوتے ہوتے پر نکال کے کبھی ادھر کبھی ادھر جانے کے بعد کیا سے کیا بن جائے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم جہل رکھتے ہیں اس لیے نام تو اچھا رکھا تھا لیکن کردار کے حساب سے وہ کچھ اور ہو گیا، وہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ یہ آپ اور میں جب نام رکھتے ہیں تو ایسا
کہے تو وہ فاطمہ ہے تو نام فاطمہ ہے، وہ راضیہ ہے تو نام راضیہ ہے، اس کی نگاہ فقط نام پر نہیں ذات پر ہے عزیزوں، اس کی نگاہ ذات پر ہے، بی بی کی ذات راضیہ ہے، بی بی کی ذات مرضیہ ہے، میرے مولا کی ذات علی ہے۔ اور اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو آئیے ایک اور نقطہ دیتا چلوں، پھر مجھے واپس آیت پر جانا ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیے فضائل تو وہی فضائل ہیں نا کہ جو کہ شایان شان ہو، فضیلت تو فضیلت ہوتی ہے، یہ فضیلت تو نہیں ہوتی نا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چھوٹی سی بات کریں اور کہیں یہ فضیلت ہے۔ ایک پی ایچ ڈی اسکالر یہاں پر آ جائیں اور میں کہوں یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، فضیلت پتہ ہے کیا ہے؟ پوری اے بی سی ڈی یاد ہے انہیں، ہم کہیں گے کیا کریں، یقین نہ آئے تو پوچھ لیجئے، مطلب اور زیادہ یہ تو ذلت ہے، یہ ان کے لیے ان کی توہین ہے، یہ فضیلت کوئی فضیلت ہے؟ مطلب سمجھتے توجہ رکھیے، آگے فضیلت سننی تو فضیلت سنیں، یعنی کہ کیا، یعنی کہ جب ہم نام اور ذات کی بحث کر رہے کہ وہ فاطمہ ہے تو نام فاطمہ رکھا، وہ علی ہے تو نام علی رکھا، وہ بلند ہیں تو پھر بلند کہا گیا، اسی کو تو ہم کہیں گے نا علی، اسی کو تو کہیں گے نا وسیع، یعنی پروردگار عالم نے، بہت توجہ، پروردگار عالم نے آپ اور میں نہیں تھے، انہیں خلق کیا، انہیں چنا، اور انہی کو چننے کے بعد خلق پہلے کیا، دنیا میں بعد میں بھیجا۔ یہ دوسری بحث ہے کہ خلق وہاں کیا، دنیا میں ولادت بعد میں ہوئی، اول مخلوق رسول اللہ ٹھہرے، پھر ان کے نور سے انہیں بنا دیا، انا و علی خلق من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو گویا اول مخلوق رسول اللہ، اور وہاں سے پھر اس انداز سے اس ہی نور سے انہیں خلق کر دیا۔ یہ سارے کے سارے 14 انوار ہیں جو اس اعتبار سے سامنے ہیں۔ اب اگر مولا کی فضیلت میں دیکھیں، جیسا میں نے کہا مولا کی ذات علی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ دیکھ کر فقط یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے یا ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، نہ، سمجھیے، خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، خدا کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے، نہ خدا کا کوئی ہاتھ ہے، خدا جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، خدا کسی مکان میں نہیں آتا، خدا کسی جگہ میں نہیں ہوتا۔ پوچھنے والا چھٹے امام سے پوچھ رہا کہ یہ بتلائیے آپ کا خدا کہاں ہے؟ جواب، یہ تو جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ تو پوچھ رہا ہے وہ کہاں ہے، یہ جو کہاں تو پوچھ رہا وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ یہاں تک تو حدیث تھی، شرح کروں، یعنی کہاں نہیں تھا وہ تھا، اس نے چاہا کہاں ہو جائے، کہاں ہو گیا، وہ خالق کہاں ہے، کہاں مخلوق ہے، مخلوق سے پہلے خالق ہوتا ہے، وہ تو تب بھی تھا جب کہاں نہیں تھا، جب چاہا کہاں ہو جائے، کن کہاں ہو گیا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے، توحید ہے، توحید، گاڑی توحید ہے۔ غیر السلام زندہ زندہ محمد والے محمد بلند السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر سمجھایا کہ بس اتنا سمجھ لے کہ وہ کسی جگہ میں نہیں آئے، لیکن کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں ہے۔ اس کی توصیف ایسے ہے، اللہ اکبر۔ آگے چلیے، تو اس اعتبار سے جب ہم کسی کو دیکھیں اور اسے دیکھ کر ہمیں خدا کی پہچان ہو رہی ہو، چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہوتی ہے۔ جب اگر کوئی چہرہ چھپا کر سامنے آ جائے تو آپ اسے پہچان سکیں گے؟
نہیں پہچان سکیں گے نا. تو کسی کی پہچان اگر چہرے سے ہوتی ہے، اس اعتبار سے میرے مولا کو سامنے رکھو، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کی معرفت اگر ہو جائے، جتنی جتنی ان کی معرفت ہوتی رہتی ہے، توحید شناسی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جس کے ذریعے سے توحید پہچانی جائے، یقیناً اس کا فقط چہرہ نہیں، اس کی ذات وجہ اللہ ہوگی. جس کے ذریعے سے خدا کی قدرت پہچان لی جائے، اس کا ہاتھ نہیں، اس کی ذات ید اللہ ہوگی. عزیزو، یقیناً وہ آنکھ، اب دوسری اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یعنی گویا ان کی آنکھ ہی نہیں، گویا وہ آنکھ جو وہ دیکھے جو خدا چاہتا ہے، نہ کہ فقط وہ چاہتے. تو وہ آنکھ گویا عین للہ ہے، وہ ید گویا ید للہ ہے، وہ وجہ اصلاً وجہ للہ ہے. یعنی کہ اس کی پوری ذات ہی للہیت کے منزل پر ہے. یعنی وہ جو کام کر رہا وہ نہیں کر رہا، ہم کروا رہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جو تم نے پھینکا، تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ادھر سے آئیے نا. یہ ہے کہاں کھڑے ہیں؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن وما رمیت اذ رمیت، تم نے جو پھینکا، تم نے نہیں پھینکا. کیا اسلوب ہے؟ وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکا تم نے جب تم نے پھینکا، اللہ نے پھینکا. یہ تو تمہارے فعل کی بات ہے. ارے تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو جب اللہ کی چاہت میں انسان اپنی چاہت کو دم کر دیتا ہے، تو پھر وہی ہو رہا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. سورہ مبارکہ صف، سورہ نمبر 61 اور آیت 14 آیات سمجھ میں آئیں؟ یعنی پروردگار عالم نے خلقت کا آغاز کیا اور 14 کو سامنے کر دیا، ان 14 کو ہر دور میں قرار دیا. گویا پروردگار نے ایک صف بنائی ہے جو کہاں سے کہاں تک ہے کہ اس صف کا آخری کردار ابھی تک الحمدللہ حیات ہے. اور آپ کا اور میرا امام، دوسروں کے پاس تو امام موجود نہیں ہے، آپ فخر کریں کہ آپ کا امام زندہ امام ہے. عزیزوں، 14واں ہے اس صف کا 14واں. 14 کی صف ہے. اس وقت بنی 14 کی صف ہے. کأنہم بنیان مرصوص. حالات آتے گئے، حالات بگڑتے گئے، جیسے بھی حکمران آئے چلے گئے، کوفیو شامی انداز بدلتے رہ گئے، حقیقت ابدی مقام شبیر یہ قرار پائی. ایسا ہی ہے. تو بس 14 سے بھی یاد رہ جائے گا. 14ویں آیت کیا ہے؟ کہا اب پروردگار عالم انداز بدل رہا ہے. ادھر تو شرطیہ بات کر رہا تھا، اگر کرو گے تو میں کروں گا. ادھر ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہے، کون ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے انصار ہو جاؤ. ہم تو پریشان تھے کہ نصرت کیسے کریں، وہاں تو پھر بھی شرطیہ چل رہا تھا معاملہ. ادھر تو ڈائریکٹ آرڈر ہے، کون ہو جاؤ تم سب انصار اللہ.
اللہ کے مددگار ہو جاؤ. اب ذہن میں وہی آیا کہ بھائی ہم تو یہی پریشان تھے مددگار کیسے ہوں گے. اب وہ سمجھا رہا ہے آیت سے. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکو گے ہماری مدد کیسے کرو گے, تو اب ہم تمہیں کھول کر بتاتے ہیں. یہ بات کل کی گفتگو سے بھی مربوط ہو جائے گی کہ آخر مدد کیسے ہوتی ہے. تو کیا کہا, کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار. ہم تو پھر بھی امام کی مدد کو پریشان ہو رہے تھے, اللہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو. کہا کونو انصار اللہ, اللہ کے انصار ہو جاؤ. کما قال, اب پروردگار سمجھا رہا ہے جیسے کہ کہہ رہے تھے. کون؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جیسا کہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہم ہیں آپ کے مددگار. جواب یہ ہونا چاہیے, ممکنہ جواب یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. عیسیٰ نے کہا للحواریین من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے. قال الحواریون, حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. ہونا کیا چاہیے تھا, ہم آپ کے مددگار ہیں. لیکن حواریوں کے جواب نے, جو کہ اللہ رپورٹ کر رہا, ہم تو نہیں تھے نا عیسیٰ کے وقت میں, تو اللہ رپورٹنگ کر رہا ہے کہ عیسیٰ حواریوں سے کہہ رہے تھے میرا مددگار کون ہے. جواب میں حواری کہہ رہے تھے ہاں ہم ہیں نا اللہ کے مددگار. یعنی سمجھے کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے اوپر حجت تھے, اللہ کی دلیل تھے, نبی معصوم تھے. تو جب اب میں کہہ سکتا ہوں کہ حجت زمان اگر مدد طلب کر رہا ہو کہ کون ہے میری مدد کرنے والا, تو حجت زمان کی مدد کرنے والا اصلاً حجت زمان کا ناصر نہیں ہے, اللہ کا ناصر ہے. اب اگر مدد طلب کی جا رہی کہ حل من ناصر ینصرنا, تو حجت زمان اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہا, اللہ کے دین کے استحکام کے لیے مدد مانگ رہا ہے. جو اس درجے میں پہنچ جائے اصلاً وہ نبی کی نہیں اللہ کی مدد کر رہا. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہ صلی علی اللہ کی مدد ہے, اللہ کی مدد. یعنی کہ کیا, یعنی اس کے دین کی مدد. جو حکم اس نے آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ شرع کے قانون کو نافذ ہونا ہے, اس کے نفاذ کے لیے جو بھی اپنا قدم اٹھائے گا یہ خدا کے قانون کی مدد ہوگی. یعنی اس نظام کی مدد ہے جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو اصلاً خدا کی مدد یعنی اس کے دین کی نصرت, خدا کے دین کی مدد. یعنی اگر کوئی میری بہن گھر سے باہر نکل رہی ہے اور اپنی چادر کو لے کر نکل رہی ہے, حجاب میں نکل رہی ہے, اصلاً خدا کے قانون کی حفاظت کر رہی ہے, دوسرے درجے میں انصار اللہ قرار پا رہی. اگر کسی جوان کو گناہ کی اپرچونٹی مل چکی ہے, پڑھتے پڑھتے قدم رک گئے, کیوں؟ خدا نے منع کیا ہے, خدا نے اس کو حلال کیا ہے, اسے حرام کیا ہے. جب یہ قانون نافذ ہو گیا سمجھو تم نے مدد کی ہے خدا کے قانون کی, گویا انصار اللہ قرار پائے. تم جھوٹ بول کر کام چلا سکتے ہو لیکن سچ
عشق کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، یہ وہی قانون ہے جو خدا چاہتا ہے۔ تم انصار اللہ قرار پائے ہو، اور تو اور اس وقت فرش اعضا بچھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، جس نے بچھایا ہے، جو مجلس میں آیا ہے، کس کی مدد کر رہا؟ حسین علیہ السلام کی مدد کر رہا۔ حسین کی مدد یعنی کس کی؟ یعنی خدا کے دین کی مدد کر رہا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ انصاری اللہ، یہ ہیں انصار، یہ ہے وہ انصار حسینی جو کہ دین خدا کے لیے، اسی لیے جب آپ ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، مدد کی ہے امام حسین کی نہیں، دین اللہ۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار خدیجۃ الکبریٰ۔ بہت توجہ رہے، ایک اور بہت ہی نازک مرحلے سے لے کے گزر رہا ہوں۔ انصار خدیجۃ الکبریٰ، جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جو انصار ہیں ان کی فہرست چیک کیجئے۔ وہاب کلبی 17 سال کا جوان ہے، کتنے سال کا؟ 17 سال کا جوان ہے۔ 17 سال کا جوان پیدا نہیں ہوا تھا جب بی بی خدیجہ کا دور تھا، اس نے تو بی بی خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی چند لمحوں پہلے مسلمان ہوا ہے، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، عیسائیت کے مذہب پر تھے، وہاب کلبی، ٹھیک ہے، لیکن کس طریقے سے وہ اپنے زمانے کے امام سے مل گئے، اور جب زمانے کے امام کی مدد کی تو زمانے کے امام کی مدد کر کے فقط وہ امام زمان کے ناصر تھوڑی ہوئے، وہ تو خدیجۃ الکبریٰ کے ناصر ہوئے۔ یعنی کہ جب حجت زمان کی مدد کی جاتی ہے تو انسان زمان و مکان سے آزاد ہو رہا ہے۔ وہ اس وقت کا ناصر ہے کہ جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ توجہ، دوبارہ چلیے، دوبارہ کہیے، یعنی جب میں امام زمان کی مدد کر رہا ہوں تو میں پیدا ہوا ہوں 17 سال پہلے، لیکن میرا نام لکھا جا رہا ہے نصرت کرنے والوں میں جنہوں نے خدیجہ کی نصرت کی ہے۔ میرا نام لکھا جا رہا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی نصرت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد نام لکھا ہوا ہے انصار فاطمہ الزہرا، بی بی 11 ہجری میں وصال فرما گئی، شہادت ہو گئی۔ اور یہ وہاب کلبی 17 سال پہلے، 61 کو 17 پیچھے کر لیجئے، تو اتنے سالوں بعد وہ شخص پیدا ہو رہا جو کام کر رہا ہے وہ مدد فاطمہ کی کر رہا ہے۔ تو سمجھنا پڑے گا وہ مدد شخص کی مدد نہیں ہے، نظریے کی مدد ہے۔ تم نظریہ حسینی کی مدد آج کرو، تم انصاران حسینی قرار پاؤ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا اب بتائیں، اب اگر میں وہاب کلبی کو کہوں کہ آپ تو وقت کے کمیل بن زیاد ہیں، کہہ سکتا ہوں؟ آپ تو وقت کے ساسا بن سوہان ہیں، آپ تو وقت کے میسم تمار ہیں، کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا؟ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اس وقت میں چلے جائیے، یعنی کہ اس دور کے لوگوں کے نام لینا شروع کر دیجئے کہ آپ تو جناب وقت کے سلمان ہیں، مثال دینے کے لیے، یعنی کہ جس طریقے سے وہ ان کی مدد کر رہے تھے، اپنے حجت زمان کی مدد کر رہے تھے، جس طریقے سے وہ اپنی مرضی کو اپنے حجت زمان کی مرضی میں ضم کر چکے تھے، جیسا کہ حجت زمان نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ضم کر دیا، تو وہ ان کے انصار کہلائے۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اگر مثال کے طور پر کہ کوئی پہچنوا رہا ہو مکتب اہل بیت کو عالم اسلام میں، کہ جس سے روشنی لے کر اگر نائجیریا میں بھی انقلاب آ جائے، تو میں کہہ سکتا ہوں نا ایسا انقلاب آیا ہے آپ کے فقط ایک خطبے سے، تو کام وہی کر رہے جیسے میسے میں تمار کی زبان چل رہی تھی ویسے ہی آپ کی زبان چل رہی، تو اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
مانو مکان چلے گئے انصار اللہ. کون ہے انصار؟ کیسے کیسے انصار تیار ہو گئے. اللہ اکبر. انصاران حسینی بہت ہیں لیکن آج دو کا تذکرہ کروں گا. بہت توجہ. سمجھتے ہیں دیکھیے انصار سب انصار ہیں لیکن جب قرآن کہتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بھیجے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تمام رسول برابر نہیں ہیں. جب تمام رسول برابر نہیں ہیں اگرچہ سب معصوم ہیں تو پھر یقیناً اصحاب میں بھی یہ درجے تو ہیں نا. اور جب اصحاب میں درجے ہیں تو ان اصحاب میں چند اصحاب ایسے ہیں کہ جو اصحاب السر کہلاتے ہیں. خاص اصحاب مالک اشتر، حبیب ابن مظاہر، میثم تمار، رشید الحجری، اصحاب السر، صاحب راز کمیل بن زیاد نخعی، صاصا بن سوحان. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاصاً خاص اصحاب ہیں. مثال دوں، یہ لوگ الگ انداز کے تھے. جس دور میں رہ رہے تھے دنیا کی حقیقت آشکار تھی. گویا قید خانے میں رہ رہے ہیں. دنیا والوں کی حقیقت ان کی طرف آشکار تھی. راوی لکھ رہا رجال کشی میں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک طرف سے حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے تھے، دوسری طرف سے میثم تمار اپنے گھوڑے پر تشریف لا رہے. دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے. اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں اس انداز سے کراس بنانے لگیں، یعنی اب بالکل قریب آ چکے ہیں. میثم نے حبیب کو دیکھا، حبیب نے میثم کو دیکھا. آس پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں اور یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے. دیکھو باتیں کیا کر رہے ہیں. اب انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. میثم نے کہا میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کہ اطرت رسول کی مدد کرنے کے جرم میں قتل کیا جائے گا. اس کے سر کو جدا کیا جائے گا اور نیزے پر چڑھایا جائے گا. حبیب نے میثم کو دیکھا اور کہا میں بھی ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کہ فلاں شخص کے گھر کے سامنے کھجور کے درخت پر لٹکایا جائے گا اور محبت علی کے جرم میں اس کی زبان کھینچی جائے گی اور سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ. یہ باتیں ہوئیں اور یہ چلے گئے. لوگ سن رہے تھے یہ کیا باتیں کرتے چلے گئے، یہ تو کافر ہو، یہ تو غیب کی خبریں دے رہے تھے. اللہ اکبر. اب یہ باتیں شروع ہوئیں کہ وہاں پہ رشید الحجری ہے. کہا تم نے حبیب کو اور میثم کو تو نہیں دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے، ابھی ایسی باتیں کر کے گئے ہیں. کہا کیا باتیں کر کے گئے؟ تو یہ پورا قصہ بتا دیا. رشید الحجری نے کہا کہ میثم ایک بات بتانا بھول گئے کہ حبیب کا سر جو دربار میں لے کر جائے گا اسے اور لوگوں کے مقابلے میں 100 درہم زیادہ ملیں گے. یہ تھے اصحاب السر. دیکھتے کیا تھے، نگاہ کہاں تک چلی جاتی تھی. آقا 20 سال گزر گئے، میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو جب اس انداز کا کر دیا کہ جب وہ کسی پر نگاہ کر رہے ہیں تو جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی خبریں بتا رہے. اصحاب السر اگر یہ ہیں عزیزو تو بس سمجھ جائیے راستہ تو کھلا ہوا ہے. پیغام حسینی کوئی ختم تھوڑی ہو گیا ہے، مولا علی کی درسگاہ پر تالا تھوڑی پڑ گیا ہے. عزیزو وادی کا راستہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے، لیکن آج کا کوئی حبیب نہیں ہے، کوئی میثم نہیں ہے. اس وادی میں سفر کر کے دیکھیے حقیقتیں آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان کی خبروں کو ہم نے دیکھا کہ یقیناً چند ہی سال گزرے بھی اس کے انداز سے جو جو انہوں نے کہا تھا وہی وہی رونما ہوا. عزیزوں مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر دونوں امام حسین کے لیے کوفہ میں مسلم کی بیعت لے رہے تھے، مسلم کے لیے بیعت کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے. لیکن جب ابن زیاد ملعون آیا ہے اور کوفہ
کوفے والوں نے اس اعتبار سے دغا کیا ہے کہ ایک نماز میں تو 18,000 لوگ موجود ہیں، دوسری نماز پڑھ کر دیکھتے ہیں تو مسلم اکیلے ہیں۔ عزیزوں، وقت گزر گیا اور کوفہ کی بہت ہی شدید ناکہ بندی ہوئی اور میرے مولا کے یہ 2 سپاہی کوفہ میں محصور ہو گئے۔ بس عزیزوں، اس محصوری کے بعد میرے مولا نے خاص خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو۔ میں آپ کے لیے اصل منابع سے وہ خط لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، خدا معلوم ایک خط گردش کر رہا ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ مولا نے خط نہیں لکھا ہے، جو خط لکھا ہے خدا معلوم اس خط سے کیوں صرف نظر کیا جاتا۔ خط کے جملے جو رجال کشی اور دیگر معتبر منابع میں بیان ہوئے، امام نے حبیب ابن مظاہر کو مخاطب کیا۔ کیسے؟ خط کا مضمون یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع کرتے ہیں اور کتنا مختصر خط ہے کہ یہ خط ہے کس کا؟ کہ من الحسین ابن علی، حسین ابن علی کی جانب سے، رجل الفقیہ، کون سا مرد؟ مرد فقیہ۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ سوچ سمجھ رکھتا ہو، جو دین کو ایسا جانتا ہو جیسا جاننے کا حق ہے۔ میرے مولا نے حبیب کو فقیہ کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی اما بعد فقط نذرنا کربلا۔ اس کے بعد یہ لکھتا ہوں کہ ہم کربلا میں وارد ہو گئے ہیں، وَأَنْتَ تَعْلَمُ، اور تم جانتے ہو، قرابتی من رسول اللہ، ہماری قرابت کو رسول اللہ سے تم جانتے ہو۔ یعنی میرا مولا یہ شکوہ کر رہا، یہ جن لوگوں نے ہمیں گھیر لیا، ایسا محسوس ہو رہا کہ ہماری قرابت کو نہیں جانتے۔ یہ وہ قرابت ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس قرابت کو امت نے بھلا دیا تو کہتے ہیں اے حبیب تم ہماری قرابت کو جانتے ہو، بس فَإِنْ أَرَدْتَ نَصَرْتُمَا فَإِنْ أَرَدْتَ نَصَرْتُنَا فَأَقْدِمْ إِلَيْنَا عَاجِلًا۔ بس اگر تم ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو اور کربلا پہنچو۔ بس اتنا خط ہے اور وہ تمام ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ انتہائی مختصر پیغام ہے، لیکن کیا کہا؟ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو کربلا پہنچو۔ عزیزوں، اس خط کو میرے مولا نے اگرچہ حبیب کو لکھا ہے، لیکن یہ جتنے حبیب یہاں بیٹھے ہیں میرے مولا کی نصرت کرنے کے لیے، کیسے نصرت ہوگی؟ کہتے ہیں کربلا پہنچو، یعنی کربلا کو زندہ رکھو، کربلا کے پیغام کو ان تک پہنچاؤ جہاں نہیں پہنچا۔ یہ مدد ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ نصرت ہے، نصرت خدا، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ بس عزیزوں، حبیب نے نصرت کی۔ مسلم ابن اوسجا اور حبیب رات کی تاریخیں میں کرتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ مسلم کے حبیب نے اپنے غلام کو کہا سواری کو تیار رکھنا، ہم رات کے اندھیرے میں نکلیں گے۔ عزیزوں، ان کو نکلنے میں کچھ دیر ہوئی ہے۔ غربت فرزند زہرا سمجھیے، جب وہاں پہنچتے ہیں نا تو ان کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا بس کچھ دیر اور انتظار کرتے ہیں، پھر میں کربلا جاؤں گا امام حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ حبیب نے یہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ غلام آقا پر صحبت کر رہے۔ عزیزو، حبیب یہاں سے چلے، حبیب انصاران حسینی میں چلے۔ عزیزو، ایک ایک کر کے حسین کے یہ سارے
ستارے اس چاند کے گرد جمع ہو گئے عزیزوں. بس عزیزوں حبیب سے مربوط ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ میرا مولا رات کی تاریکی میں شب عاشور خیموں کا جائزہ لے رہا تھا. عزیزوں یہ جائزہ لیتے لیتے ایک مرتبہ میرا مولا بی بی زینب کے خیمے میں گیا ہے. بی بی زینب نے ایک سوال کیا, بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا کہ کوئی آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جائے گا؟ نافع بن حلال کی روایت ہے, کہا میں اس کلام کو سن رہا تھا, میں نے بی بی زینب کا یہ سوال سنا, مجھ سے رہا نہ گیا, میں پلٹ کر حبیب ابن مظاہر کے پاس گیا, میں نے کہا حبیب غضب ہو گیا, بی بی کو گویا یقین نہیں ہے ہماری نصرت کا. حبیب نے یہاں پر اصحاب حسینی کو جمع کیا, سب نے مل کر یہی کہا مولا آپ حکم کیجئے, ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے دعا دی ہے, میرے مولا نے ان کو ان کا مقام دکھایا. جب حبیب کو ان کا مقام دکھایا ہے نا تو حبیب نے یہی کہا مولا میری جنت تو آپ کے قدموں میں ہے. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے انصاران حسینی جاتے رہے, ایک ایک کر شہید ہوتے رہے. یہ تھے انصار دین اللہ. آخری روایت سنیے گا عزیزوں, میرے مولا کو انصاران حسینی کا اس انداز سے شہید ہونا, ایسے گوارا کس انداز سے گزرا ہے سمجھ سکیں گے کہ امام علیہ السلام انصاران حسینی کے خیمے میں جاتے تھے, دیکھتے تھے کہ وہ انصاران حسینی کا خیمہ خالی ہو چکا. فرزند زہرا بہت دیر تک کھڑا رہا, اس خیمے کے اس خالی پن کو دیکھ کر روتا رہا. پھر نکل کر دوسرے خیمے میں آئے جہاں انصاران حسینی کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں. ان لاشوں کو دیکھتے رہے. اے میرے شیرو, تم ایک آواز پر آ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھو تمہارا امام اس وقت وطر الموتور ہے. بس عزیزوں یہ نصرت امام زمانہ ہے جو اس انداز سے ہو رہی. بس آخری جملہ سنیے, مجھے اجازت دیجیے گا. وہ اپنے وقت کے امام تھے, نصرت طلب کر رہے تھے. عزیزوں یہ 1445 ہجری ہے. آج بھی امام زمانہ جیسے اس خیمے کو دیکھ رہے, میرے انصار کہاں ہے, پہچانیے حجت زمانہ کی آواز کو. آج دیکھ رہے ہیں مجالس میں کہ میرے عزادار آئے ہیں, ان میں میری نصرت کرنے والے کتنے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے امان اور انصار میں سے قرار دے. ماتم حسین. به یاد لب یک شبم خواب را نداشتم کنار تن بی سر کاسه